لك الحمد يا ربي على نعمة الإسلام، ولك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان، ولك الحمد يا ربي على نعمة. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، ان میں ایک خاص نیکی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے ایسا اچھا کام جو ہم کرنے کے بعد دنیا سے چلے جائے، لیکن وہ کام لوگوں کو فائدہ دیتا رہے اور ہمیں ثواب ملتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنائے، نلکا یا پانی کی ٹوٹنی لگوائے، درخت لگائے، قرآن مجید یا دینی کتاب کسی کو دے دے یا بچوں کو پڑھائے، تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 261۔ یعنی اگر ہم اللہ کے لیے کچھ اچھا کریں تو اللہ ہمیں اس کا بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب کام ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ مسلم شریف۔ یعنی اگر ہم کوئی ایسا اچھا کام کر جائے جو بعد میں بھی فائدہ دے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں نیکی ملتے رہے گی۔ صدقہ جاریہ کی آسان مثالیں: کسی کو قرآن پاک کا نسخہ دینا، کسی غریب کو تعلیم دلوانا، نلکا لگوانا جہاں لوگ پانی پی سکے، درخت لگانا تاکہ انسان اور پرندے سایہ اور پھل لے سکیں، کسی بیمار کی مدد کرنا، مسجد، مدرسے یا اسپتال میں حصہ لینا۔ اب سوال یہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب خاص طور پر بچے بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنے پیسوں سے کوئی دینی کتاب خرید کر کسی کو دے، ایک درخت لگائے، کسی کو نیکی کی بات سکھائے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، دوسروں کو اچھے اخلاق سکھائے۔ صدقہ جاریہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں نیکیاں ملتی رہے تو ہمیں ایسے اچھے کام کرنے چاہیے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔